الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو درود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، درود شریف کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آج انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ کچھ مختصر سی گفتگو اس حوالے سے کر کے اس موضوع کو مکمل کیا جائے، کیونکہ آگے پھر رمضان المبارک بھی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل اور کچھ رمضان کی تیاری اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس موضوع کو شروع کیا جائے تو وہ اچھے طریقے سے جس حد تک ممکن ہو اس کو بیان کیا جائے اور ذہن نشین کروا دیا جائے تاکہ اللہ رب العزت اس پر پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آج انشاءاللہ اس جمعے میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور اگلے جمعے سے پھر انشاءاللہ دوسرے موضوع کو بات کریں. تو درود شریف کے حوالے سے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا یہ تو فرض ہے اور پھر اس کا مجلس کے اندر پڑھنا جب کہیں ذکر آ جائے آپ علیہ السلام کا تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے اور فرض واجب میں فرق بھی واضح کر دیا تھا. بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے. انسان فرض کے لیے جیسے وضو کر رہا ہے تو وضو کے آغاز میں درود شریف پڑھ لیا جائے یہ مستحب عمل ہے. درمیان میں پڑھ لیا جائے یا وضو کے دوران مستقل بنیادوں کے اوپر انسان درود شریف پڑھتا رہے یہ مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے جب سونے کے لیے دیکھے تو اپنے اذکار مکمل کر کے آخر میں درود شریف پڑھتا سوئے یہ بھی مستحب ہے کہ انسان کے دل کا اختتام یہ درود شریف کے اوپر ہو جائے اور وہ پڑھتے پڑھتے سو جائے. بڑی قسمت کی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی اہم بات شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے یہ بھی مستحب عمل ہے.
صحابہ کا عمل یہ رہا کہ کوئی بھی اہم بات کرنے لگتے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے، اور آج بھی علماء کا یہ طرز ہے کہ کوئی بھی بات جو اہم ہوتی ہے اس کے شروع میں درود شریف مکمل نہ بھی پڑھیں تو کم از کم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اتنا کہہ دیتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کی تعریف اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بھی آ جاتی ہے، اس کی بھی تعریف آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غصے کی حالت کے اندر جب انسان غصے کی حالت میں ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ غصہ اب اپنی حدود کو کراس کر جائے گا، اپنی حدود سے باہر نکل جائے گا اور قابو میں نہیں رہے گا، تو اس حوالے سے بھی اس وقت درود شریف پڑھ لینا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے اس دوران درود شریف پڑھنا۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان کا ہاتھ سو جاتا ہے یا پاؤں سو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے اور شل ہو جاتا ہے، اس احساس اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، حس ختم ہو جاتی ہے، اس دوران بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کو درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، گویا کہ کسی کا علاج بھی ہے اس بیماری کا۔ تو وہ بہت سارے مواقع ہیں، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت رہے انسان کی، اور پھر ایک بڑی خواہش جو انسان کی ہوتی ہے کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور آخرت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر ہو جائے، اس میں بھی درود شریف پڑھا کرامت ہے، اور یہ تو محبت کے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے کہ جتنا انسان درود شریف پڑھتا رہے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بڑھتی رہے گی، اور اس محبت کے بڑھنے کے نتیجے میں قیامت کے دن حشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے المرء مع من احب، ٹھیک ہے کہ ہر انسان کا جو حشر ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر اس کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بڑا کرامت ثابت ہوتا ہے کہ انسان درود شریف پڑھتا رہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، سفارش نصیب ہو جائے گی، یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہو، کیونکہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ جس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے، رات کو اسی کے خواب آتے ہیں، پورا دن انسان کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو رات کو خواب بھی اسی کاروبار کے ہی حوالے سے آتے ہیں، پورا دن انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے، رات کو خواب میں بھی وہی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اگر مستقل بنیادوں کے اوپر درود شریف کا ورد شروع کر دے اور وہ پڑھتا رہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العزت دیدار بھی کروا دیں گے۔ ایسے اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو علماء کرام نے اس کا ایک خاص وظیفہ لکھا ہے کہ اگر انسان کو کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی زیارت کروائیں گے۔ وہ طریقہ یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت شب جمعہ میں جب جمعے کی رات ہوتی ہے اس رات میں انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس طریقے سے پڑھے کہ ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مسنون اعمال کر کے سو جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کروائیں گے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں، ویسے تو ہمارے یہاں ایک عرف کے اندر یہ اصطلاح چلتی ہے دینی علوم اور دنیاوی علوم، حالانکہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جو علم کی اصطلاح ہے، علم کی جو تقسیم ہے وہ دینی اور دنیاوی علوم کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علم علم ہے، اس میں دینی اور دنیاوی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ علم کی جو تقسیم ہوئی ہے، جو احادیث سے سامنے آتی ہے، حدیث مبارکہ سے اور آپ علیہ السلام کی گفتگو سے دعاؤں سے جو بات ہمیں نظر آتی ہے،
وہ یہ نظر آتی کہ علم کی جو تقسیم ہے وہ نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے ہے. وہ علم جو نفع دینے والا ہے، وہ علم جو نفع دینے والا نہیں ہے. تو یہ علم کی تقسیم ہے. ہمارے یہاں عرف کے اندر جو علم کی تقسیم در حقیقت وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو اس کو کوئی اثر ملتی نہیں ہے. تو علم کی جو تقسیم ہے وہ نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا بھی فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے نفع دینے والا ہو. اور اسی طریقے سے جو علم نفع دینے والا نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اسی میں سے بچا لے، وہی مجھے عطا نہ کر جو نفع دینے والا نہ ہو. تو ہمیشہ جب دعا کرنی چاہیے یا بچوں کے حوالے سے علم کے اعتبار سے انسان سوچے تو یہی سوچے کہ نفع دینے والا علم کون سا ہے اور نفع نہ دینے والا علم کون سا ہے. اور دعاؤں کے اندر بھی اللہ رب العزت سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے نفع دینے والا ہو اور اس علم سے مجھے بچا لے جو نفع دینے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال عرف کے اندر جو تقسیم ہے وہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے تقسیم ہے. اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ انہوں نے تقریباً ہر علم کے حوالے سے، وہ تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، ریاضی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، ہر علم کے اوپر ان کی مستقل کتابیں موجود ہیں. اور پھر تفسیر کے اوپر تو اللہ رب العزت نے اتنا ان سے کام لیا کہ ان کی ایک کتاب تفسیر کی 80 جلدوں کے اندر ہے. مجموع البحرین اس کا نام ہے. 80 جلدوں کے اندر تفسیر کی کتاب ہے جو مشہور دین کی کتاب. ایک دور منصور ہے، ایک جلالین ہے. جو جلالین کی کتاب ہے تفسیر کی، وہ درس نظامی میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے ان کی کتاب. تو یہ ان کی کتابیں مشہور اس طرح کی 80 جلدوں میں اللہ رب العزت نے بڑا کام لیا تفسیر کے حوالے سے. ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی جو سوال حیات ہے اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کو آپ علیہ السلام کی زیارت تقریباً 35 مرتبہ ہوئی. اور یہ کہ خواب کے اندر خواب سے علاوہ بھی ہوئی، جس کو ہمارے یہاں عموماً کشف کہا جاتا ہے کہ بھئی کشف ہوا. تو آپ علیہ السلام کی زیارت آپ کو تقریباً 35 مرتبہ ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو زیارت، اس کی کیا خاص وجہ کیا ہے، کہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں اتنی دفعہ آپ کو زیارت ہوئی؟ کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی زیارت ہو جائے. اور اس خواہش کے اندر ایک اور بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کر دوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک صاحب نے پوچھا آ کر کہ حضرت ہمیں وظیفہ بتا دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کہاں اور آپ علیہ السلام کی زیارت کہاں، بھئی ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم وہ زیارت کر سکیں. لہٰذا ہم نے کبھی ایسا وظیفہ نہ کیا، نہ پوچھا، نہ کسی کو بتایا، کیونکہ ہم اپنے اندر اتنی سکت محسوس نہیں کرتے کہ جب آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو اس کے آداب کیا ہوں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس مجلس کے تقاضے کیا ہوں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے حقوق ہم کیسے ادا کر سکیں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا کبھی ایسی کوئی وظیفہ ایسا نہ کیا ہے، نہ کبھی کسی سے پوچھا ہے. ہاں اگر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے زیارت کروا دے تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ جب زیارت کروا دے گا تو اس کے آداب بھی بتا دے گا. لہٰذا ایسا تو ہونے کی کوئی عمل نہیں کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو کبھی بھی جالیوں کے قریب نہیں گئے. اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جالیوں کے ساتھ چمٹ رہے ہیں اور اس کے بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فرماتے مفتی صاحب کی عادت تھی کہ وہ ذرا جالیوں سے پیچھے ستون ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو یہ اس کے بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کہتے کہ ایک دن خیال آیا کہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کے اندر محبت کا اتنا جذبہ ہے، کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا کہ لوگ تو سبقت لے جا رہے ہیں کہ میں جالیوں کو ہاتھ لگا لوں، میں قریب ہو جاؤں، تو کہ میرا دل اتنا سخت تو نہیں ہو گیا کہ میں قریب نہیں جاتا اور اتنی آہو بھگت میں نہیں کرتا، پیچھے کھڑا رہتا ہوں. تو کہتے یہی سوچ رہا تھا تو ایک آواز آئی روزہ رسول سے
اس سائڈ سے ایک آواز آئی کہ جو ہماری سنتوں کے جتنا قریب ہوگا وہ ہمارے اتنا قریب ہے، اگرچہ وہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو. جو ہماری سنتوں کے جتنا قریب ہوگا وہ ہمارے اتنا ہی قریب ہے، اگرچہ وہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو. اور جو ہماری سنتوں سے جتنا دور ہوگا وہ ہم سے اتنا ہی دور ہوگا، اگرچہ وہ ہماری جالیوں میں بلکہ اندر بھی گھس کیوں نہ آئے، وہ پھر بھی ہم سے دوری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیجیے تعلیمات. اس چکر میں پڑ جانا کہ بھئی ہمیں زیارت بھی ہو جائے اچھی بات ہے، خواہش انسان کی ہونی چاہیے، لیکن ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے. اصل چیز جو دین کا مطلوب ہے، جو اللہ رب العزت جو ہم سے چاہ رہے ہیں، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریب ہونے کا جو سب سے شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے طریقے کے اوپر چل پائیں. ان کا اٹھنا کیسا تھا ہمیں وہ پسند آ جائے، ان کا بیٹھنا کیسا تھا ہمیں وہ پسند آ جائے، ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا ہمیں وہ پسند آ جائے، ان کی پسند کیا تھی وہ ہمیں پسند آ جائے، ان کی ناپسند کیا تھی وہ ہمیں ناپسند ہو جائے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی بس ہمارا یہ ایک جنون ہو جائے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے کتنے قریب ہو جائیں. تو بس عرض کرنے کا مقصد جب جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب ان سے پوچھا گیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کو اتنی کثرت، اچھا یہ ساری کتابیں انہوں نے 40 سال کی عمر تک لکھی تھی، اور اگر ان کی تصانیف پہ پڑھنا چاہے تو اس کو اپنی ایک لمبی عمر چاہیے. یہ ساری تصانیف علامہ جلال الدین سیوطی 40 سال کی عمر میں مکمل کر چکے تھے. مکمل کرنے کے بعد اب اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا. اب تصانیف کا کوئی کام نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوئی، وہ انعام ہوا میرے اوپر، یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں. کیونکہ اب عبادت کے اندر لگے، وہ عبادت کے اندر کثرت سے درود شریف چل رہا ہے. تو جو انسان یہ چاہے کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے تو اس کو دو کام لازمی طور پہ کرنے پڑیں گے. ایک یہ کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے قریب ترین ہو جائے. جب پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا طریقہ ہے، بس اس کے بعد بات ختم، پھر اس سے آگے کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا. اب وہ طریقہ مجھے اپنا لینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی، حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہو جائے گا. اللہ رب العزت دنیا میں آپ کی زیارت بھی کروا دیں گے. یہ دو چار کام ہم کر لیں گے. تو اسی طریقے سے دعاؤں کے اندر بھی ایک تو کہ کثرت سے ویسے درود شریف انسان پڑھتا ہے. دیکھیں مسجد کے اندر آنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اسی طریقے سے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی، جی یہ دیکھیں ہماری حالت مسجد میں تو آتا ہے کم از کم دعاؤں کی آواز کوئی بھی نہیں سنا رہا. ہاں اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعائیں کثرت سے پڑھا کریں. یہ مومن کا ہتھیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہ محبت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اس سے جتنا قریب ہوتا ہے. تو اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہے باہر نکلنے کی. اب دیکھیں اگر یہی دو دعائیں قبول ہو جائیں انسان کے لیے دنیا آخرت انسان کی بن گئی. مسجد کے اندر داخل ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کو جب دیکھا جائے تو بات معلوم ہوتی ہے کہ جو رحمت کا لفظ ہے، یہ رحمت کا لفظ اللہ رب العزت نے آخرت کے انعامات کے لیے بیان کیا ہے. انسان کو آخرت میں فلاں 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 انعامات ملیں گے، مطلب آخرت کی کامیابی کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے مختصر میں. اور جو فضل کا لفظ استعمال ہوا، اللہم انی اسألک من فضلک، تو جہاں جہاں فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ فضل کا لفظ دنیا کی کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، فضل کا لفظ دنیا کی کامیابی کے لیے اور رحمت کا لفظ آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہ دونوں کامیابیاں اگر انسان کو مل جائیں، فضل بھی انسان کو مل گیا، رحمت بھی انسان کو مل گئی، دونوں چیزیں مل گئی تو انسان کی دنیا اور آخرت بن گئی. تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان دعا پڑھے، مختلف روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ نکالا ہے کہ انسان بسم اللہ بھی پڑھ لے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھ لے، اس کے بعد یہ دعا کرے. تو دعا کیسے بنے گی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
تو اب درود شریف تو قبول ہونا ہی ہونا، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، آپ سے عرض کیا تھا کہ درود شریف ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، تو یہ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو جب درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے بھی قبول کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی قبول کرے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی طریقے سے جب باہر نکلیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو جب فضل بھی اللہ کی طرف سے مل گیا، رحمت بھی اللہ کی طرف سے مل گئی، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہوگی، اور یہ دعائیں قبول بھی یقینی طور پہ ہوں گی، کیونکہ دونوں کے ساتھ درود شریف پڑھا گیا ہے. تو اسی حوالے سے جو مزید کوئی گفتگو کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو کہتی ہو تو آپ کو کتابیں تو بتا دی تھی، کتابوں کو لے لیں، ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں اور درود شریف کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا معمول بنائیں. اور دوسری ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ بعض احباب جو ہمارے دوست ہیں وہ بڑی اونچی اونچی آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب درود شریف ایک اپنے انداز سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ہم انہیں سناتے ہیں. میرا بھائی درود شریف در حقیقت ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، درود شریف کیا ہے؟ در حقیقت تحفہ ہے. تو تحفے کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ آج ہم آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں، بلاتے تو نہیں نا اسے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے خود جاتے ہیں اس کے پاس اس کو تحفہ دینے کے لیے، یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں جو کم از کم اس سطح کا ہو جو اس کے ساتھ بات چیت کر سکے، اسے بھیجتے ہیں کہ بھائی ہمارا تحفہ دے جاؤ اور یہ فلاں بندے کو دیتے ہیں ہماری طرف سے تحفہ آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ جو بڑی بہتری کی بات ہے کہ ہم وہ آتے ہیں تو ہم درود پڑھتے ہیں، ویسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ غلط بات ہے. تو ہم اس انداز سے پڑھیں. دیکھیں درود شریف کو اللہ رب العزت نے نماز میں کہاں رکھا؟ بیٹھ کے اتحیات کے اندر رکھا. کھڑے ہو کے آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے آپ سورتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں یا اور تسبیحات کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، لیکن درود شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہے. تو اللہ رب العزت نے بھی ادب بتا دیا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے صلاۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا جائے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود بھیجا جائے، اور پھر بہت زور سے نہیں بھیجا جائے. ہم کسی کو کوئی بہر تو نہیں ہے کسی کو ہم کسی کو سنا رہے ہیں، تو ہم درود شریف آرام سے پڑھ سکتے. نماز میں بھی آرام سے پڑھنے کا حکم ہے، سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت اس کے بعد کریں تو اونچی آواز سے کریں، لیکن جب درود شریف کی باری آ جائے تو بیٹھ کر ادب کے ساتھ احترام سے دھیمی آواز کے ساتھ پڑھیں. تو اب ہم خود تو جا نہیں سکتے یہ تحفہ پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اب ہم اپنے کسی نمائندے کو بھی نہیں بھیج سکتے کہ آپ چلے جائیں وہاں جا کے درود شریف پہنچا دیں. تو اللہ نے اس کا انتظام خود ہی کر دیا، وہاں جا کے پڑھیں گے تو براہ راست پہنچ جائے گا، تحفہ مل جائے گا. یہاں پہ پڑھیں گے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، جو پڑھا جائے گا وہاں پہ آپ نے جا کر پہنچا دینا، سب ادا کرنا.